السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم دو موضوعات پر بات کریں گے، جن میں ایک موضوع مہنگائی کے متعلق ہے اور یہ مہنگائی ہوگی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ۔ حکومت نے ایک بار پھر 7 روپے سے کچھ زائد فی یونٹ قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ اب مارچ کے مہینے کے جو بل آئیں گے اس میں یہ اضافہ لگا ہوگا، اور آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی 50 یونٹ یا 100 یونٹ یا 300 یونٹ یا 200 یونٹ جتنی بھی آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں اس میں 7 روپے فی یونٹ اضافہ لگ چکا ہوگا۔ جیسے جیسے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو قرضے کی تیسری قسط لینے کے لیے وہ قریب آ رہا ہے، اس میں حکومت کی طرف سے عوام کو ریلیف تو کوئی نہیں مل سکتا، اسی طرح بجلی کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں روزانہ کوئی نئی خبر آ جاتی ہے کہ ان میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا تھا، پیٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا، بجلی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا، اور اب ایک بار پھر یہ بتایا گیا کہ جو مارچ کے بل آپ کو آئیں گے، مارچ کے مہینے کے، اس میں 7 روپے فی یونٹ جو ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا۔ انتخابات کے بعد وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی تشکیل کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس میں سندھ اور پنجاب کی حکومتیں، ان کے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ بن چکے ہیں، اور اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور اسی دوران قومی اسمبلی کے بارے میں بھی فیصلہ قریب ہے۔ پچھلے ایک ماہ سے نگران حکومت کی تمام توجہ الیکشن اور اس کے امن و امان کی صورتحال پر لگی ہوئی تھی، اور تمام جو ادارے ہیں وہ الیکشن ڈیوٹیوں میں مصروف تھے، جس کے باعث عوام کو ایک غیر اعلانیہ مہنگائی کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ کوئی مجسٹریٹ، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی کمشنر، کسی کا بھی عوام کے ان مسائل کی طرف دھیان نہیں تھا۔ اس دوران نگران حکومت کی جانب سے وہ سندھ کی ہو، پنجاب کی ہو، خیبر پختونخوا کی ہو یا بلوچستان کی، وہ کچھ منصوبے تو بناتے رہے، ان کے افتتاح بھی ہوتے رہے، ان کی منصوبوں کی جو تختیاں بھی لگتی رہی، لیکن جو عوام کے اصل مسائل ہیں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے عوام، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ غیر اعلانیہ مہنگائی کا شکار ہے۔ جس طرح ہم بجلی کے بارے میں کہتے ہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، تو یہ پچھلے 1-2 ماہ سے جو مہنگائی ہو رہی ہے یہ سب غیر اعلانیہ ہے۔ تمام جو بڑے سرمایہ دار ہیں انہوں نے اپنی مرضی کے ریٹ جو ہے وہ نکالے۔ کوئی اگر گھی کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی اگر منڈی میں بیٹھا خورد و نوش کا کاروبار کر رہا ہے، کسی پہ بھی حکومت کا کنٹرول نہیں، اور وہ روزانہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ آپ اگر سبزی بھی لینے کے لیے بازار جائیں تو روزانہ آپ کو تبدیل ہوئے ریٹ جو ہیں وہ ملتے ہیں۔
تو اب یہ صرف امید ہی کی جا سکتی ہے کہ جلد از جلد، جیسے ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ حکومتوں کی تشکیل کا جو کام ہے اس کو جلد از جلد مکمل کیا جائے، تاکہ عوام کی سہولت کے لیے جو حکومت کا منشور ہے اس پر عمل ہو۔ اس میں جتنی دیر ہوگی عوام کی مشکلات اتنی زیادہ بڑھیں گی۔ ادویات کی قیمتوں کا بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھی بڑھ چکی ہے۔ 146 ادویات جو ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، لیکن فی الحال عدالت کی طرف سے اس نوٹیفیکیشن کو معطل کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا عرصہ یہ معطل رہتا ہے اور اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ عدالتی معاملات میں بعض دفعہ بہت دیر ہو جاتی ہے، لیکن عدالت کو بھی چاہیے کہ وہ عوام کا خیال رکھے۔ کیس تو عدالت میں پہنچ گیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مافیا اپنے طور پر قیمتیں دکاندار خود ہی بڑھا دیتے ہیں۔ ہر بندے کو تو معلوم نہیں کہ اس کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے، تو جو دور دراز کے علاقے یا چھوٹے علاقے ہیں جہاں پہ روزانہ چیکنگ نہیں کی جا سکتی، وہ لوگ قیمتیں خود بڑھا دیتے ہیں، اور ان قیمتوں کو بڑھانے کے ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔ آپ کسی بڑی مارکیٹ میں بھی جائیں گے تو وہاں پہ انہوں نے خود نئی قیمتوں کے سٹکر لگا کے وہ سیل کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی روک تھام نہیں، نہ ہی کوئی ادارہ اس طرف دھیان دے رہا۔ تو اس لیے ایک بار پھر گزارش ہے کہ جو بھی متعلقہ حکام ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے حقوق کا خیال رکھیں، وہ جلد سے جلد یہ حکومتوں کی تشکیل کا کام مکمل کریں۔ جو بھی اس میں آئینی پیچیدگیاں ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ عوام کو سہولت مل سکے۔ دوسرا ہمارا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے، وہ ہے پردے کے متعلق۔ ہمارے دین میں خواتین کے پردے کے لیے ایک معیار قائم کیا گیا ہے، اس کے لیے واضح احکامات موجود ہیں۔ جو مغربی ممالک ہیں، ان کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ پردہ کرنے پہ پابندی ہے۔ جو مسلمان اسٹوڈنٹ یا وہاں پہ جو لوگ رہائش پذیر ہیں وہ وہاں پہ پردہ نہیں کر سکتے، وہ پابندی لگا رکھی ہے، اور ان پابندیوں کے خلاف ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے ان پر، اور کئی دفعہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہیں، سیمینار بھی ہوتے ہیں، اور جلسے جلوس بھی کیے جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں آہستہ آہستہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، میں اس کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں یا ہمارے جو نجی ادارے ہیں جن میں یونیورسٹیز، کالجز، ان کے جو آفس ہیں وہاں پہ جو خواتین کام کرتی ہیں، وہاں کسی باپردہ خاتون کو جاب نہیں دی جاتی۔ کھلے عام تو اس پہ پابندی نہیں ہے، لیکن کوئی باپردہ لڑکی جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کوئی جاب کرنا چاہتی ہے، اگر وہ باپردہ ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ ہمیں تو کچھ ماڈرن قسم کے انسان جو ہے وہ یہاں پہ چاہیے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں باپردہ لڑکیاں ان کی ضرورت نہیں ہے، یا باپردہ کوئی خواتین جن کا زیادہ تجربہ ہے وہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ اور جو وہاں پہ خواتین کام کر رہی ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل ایسے ہی جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دوپٹہ بھی نہیں ان کے
سر پہ ہوتا ہے نہ گلے میں رکھا ہوتا ہے. وہ ایک مغربی ماحول ان اداروں میں بنایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک غیر اعلانیہ پردے کے خلاف اقدامات ہیں جس میں خاص طور پہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی عمل میں لا رہا ہے کہ وہاں پہ باپردہ سٹاف جو ہے وہ نہیں رکھا جا رہا. اس کے لیے جو تنظیمیں یا حکومت اس بارے میں اپنی پالیسی واضح کرے کہ یہ جو سلسلہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اس سے ہمارے قومی تشخص کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. اور جب ہم دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں انہی اداروں میں جب کوئی میٹنگز ہوتی ہیں یا ان اداروں کی طرف سے کسی قومی معاملے پر سیمینار کیا جاتا ہے تو ہم دوسرے ممالک پہ تنقید کرتے ہیں جی وہاں مغربی ماحول ہے، ہمارا مشرقی ماحول ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ ان کے اندر جا کے دیکھیں تو کافی حد تک مغرب والا جو ماحول ہے وہ ہمارے ادارے اپنا چکے ہیں، کیونکہ زیادہ تر نجی سیکٹر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور جو سرکاری ادارے ہیں حکومت ان کو بھی پرائیویٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس کے لیے بہت سا کام ہو رہا ہے، اور اس میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کسی بھی پرائیویٹ ادارے میں چلے جائیں، آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی باپردہ خاتون یا وہاں پہ باپردہ خاتون آپ کو نظر آئے گی. تو یہ جو ماحول ہمارے پرائیویٹ اداروں میں بنایا جا رہا ہے یہ اب کسی کو جاب چاہیے تو کوئی ایسے مجبور خواتین بھی ہوتی ہیں جنہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ پھر اپنا ساری زندگی جو انہوں نے اپنا ایک رکھا ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈانپ کے، اس سے پھر ان کو نکلنا پڑتا ہے. تو یہ ادارے لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کام پہ نظر رکھے، اور یہ جو مغربی ماحول ہمارے اداروں میں آ رہا ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے معاشرے کے مطابق سب کچھ کرنا چاہیے. دوسروں کا کلچر اپنا کر ہم ترقی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جو تعلیم دی جا رہی ہے، جو پرائیویٹ ادارے اور ان اداروں میں اور کیا کچھ ہوتا ہے اس پہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے. فی الحال جو پردے کا معاملہ ہے اس پہ یہ ہمارے ملک کے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان پہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی واضح کریں اور ایک ریڈ لائن مقرر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.